جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تشریف رضا خان کے تمام صحافی برادری السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی دوستوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اتنے شارٹ نوٹس پہ کل آپ کو جو ہے زحمت دی، کل آپ کو بتایا کہ میں جو ہے ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام دوستوں کا آنا میرے لیے بڑا باعث تقویت، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ دوستوں کا اس بات پہ بڑا شکر گزار ہوں کہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں وائبرنٹ ہماری صحافی برادری ہے کہ جو تمام ایشوز پہ اس طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا یہ میرے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اس بات پہ۔ آپ اور جو رہ گی آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں بڑے دنوں سے یہ گروپوں کے اندر جو ہمارے واٹس ایپ گروپس اور میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ایک انریسٹ تھا لوگوں کے اندر کہ جی ہماری وہ کچھ میرے خیال 3-4 سال بعد ہماری ٹرین سروس بحال ہوئی تھی۔ پنڈ دادا خان سے ملک وال شٹل ٹرین جو چلی تھی 3 ٹائم چلائے گئے، جس میں سے 2 ٹائم بند ہو گئے تھے۔ وہ ان ٹرینوں کی بندش کے اوپر کافی علاقے کے لوگ اپ سیٹ تھے، گروپنگ اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اوپر جو ہے اس معاملے سارے کو دیکھا جائے۔ میں نے آپ صحافی دوستوں میں سے کال کی، کچھ دوستوں کو باگڑی صاحب کو کی، ارائیں صاحب کو کی، ملک وال میں سکندر گوندل کو کی۔ میں نے دوستوں سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں بند ہوئی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ جی یہاں سے تو کچھ ایسی بھی آئی کنٹروورسی کہ جی یہ کچھ ٹرانسپورٹرز کی وجہ سے ان کی ملی بھگت سے یہ بند ہوئی ہیں جی ٹرینیں۔ میں نے کہا جی اگر اس وجہ سے بند ہیں تو ہم ان کو تو بند نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ پاک خوش رکھے ہمارے جو منسٹر ریلوے کے خواجہ سعد رفیق صاحب، میرا ان سے تھا تعارف، لنک تھا، میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میری پرسوں ان سے میٹنگ ہوئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ اگر آپ کی مہربانی سے آپ کے آنے کے بعد، کیونکہ پہلے بھی انہی کے دور میں ٹرین چلتی رہی ہے، اس کے بعد جو پچھلے دور میں جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں ہی ٹرین بند ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کی مہربانیوں سے، میرا خیال ہے اگر آپ لوگ کریکٹ کر سکتے ہیں، میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، میرا خیال ایسا ہی ہے، جب وہ تھے تو ٹرین چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا جی آپ نے واپس آ کے ٹرین کو بحال کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن سر 2 ماہ بعد ہی آپ نے جو ہے وہ 2 اس میں سے ٹائم بند کر دیے ہیں، تو علاقہ تو بڑی پریشانی کا شکار ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق جو ٹرینیں ہیں تینوں ٹائم جو اس وقت ایک چل رہا ہے، میں آپ صحافیوں کو دوں گا وہ اس کے پرنٹس جو ہے میرے پاس رپورٹ ہے ساری، کہ جو 3 کے 3 ٹائم میں وہ تینوں خسارے میں تھے۔ جو ٹائم اس وقت چل رہا ہے وہ بھی 3000 پہ فی پھیرا سمجھ لیں وہ خسارے میں، جو باقی تھے وہ کوئی 5 اور اسی طرح وہ خسارہ چل رہا تھا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی سبسڈائز نہیں کرنا چاہ رہی، گورنمنٹ کی بالکل کلیئر اینڈ کیٹیگورک پالیسی ہے کہ جو بھی آپ کی کوئی بھی روٹ جو مائنس چل رہا ہے اس کو بند کر دیں۔ میں نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی 4-5 سال بعد اگر ایک آپ چلائیں گے تو ظاہر ہے وہ فوری طور پہ تو نفع میں نہیں آنا۔ ویسے بھی ایک وہ پنجابی کا ایک مقولہ ہے کہ پہلے کاروبار کوئی بھی شروع کرو، کہندے نے پہلے ہٹی پھر چٹی تے پھر کھٹی۔ میں کہ سر آپ تو فوری طور پہ 2 مہینے میں تو نہیں اس کا فیصلہ ہونا۔ پھر میں نے ان کو اپنی طرف سے کنونس کرنے کی پوری کوشش کی۔ پھر انہوں نے ایک تجویز دی کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ ٹرینیں نفع میں آ سکتی ہیں، آپ پبلک کے لیے آپ وہاں کے صحافیوں کو لیں، وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ کو لیں، اور آپ پبلک کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں، پبلک کو بتائیں کہ ریلوے آپ کے لیے چلائی گئی ہے، بجائے اس کے کیا وہ ریلوے کا جو برج ہے جس کے اوپر ہم نے ایک اجازت دی ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے علاقے کی خاطر کہ موٹر سائیکل جو گزرتے ہیں برج کے اوپر سے، وہ کہتے ہیں سارا دن پبلک جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ گزرتی ہے اور ٹرین پہ سفر نہیں کرتے، تو آپ ان کو اویئرنیس دیں کہ آپ ٹرین پہ سفر کریں، جو ایک طریقہ ہے، ٹرین پہ آئیں جائیں، ٹرین پہ جو ہے کچھ عرصہ اگر ہم اس طرح ہمارے لوگ پریفر کریں ٹرین کے ادھر جانے کے لیے، ٹرین کے سفر کو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ ٹرین چلنی چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹرین کے اوپر سفر کریں تاکہ یہ خسارہ ختم ہو۔ خسارہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، اگر اللہ کرے یہ پیٹرول نیچے آ گیا تو ویسے ہی خسارہ ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا سا بھی میں آپ کو فگرز دوں گا کہ پر جو ایک شٹل کا جو ٹائم ہے اس کے اوپر کتنی کیپیسٹی ہے اور کتنے پیسنجر جاتے ہیں، وہ بھی میرے پاس ڈیٹا ہے۔
اور کتنی کلیکشن ہے اور کتنا ایکسپینس ہے وہ بھی ڈیٹا ہے. یہ میں آپ صحافیوں کو دوں گا. آپ دوستوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ ذرائع مواصلات دراصل کسی ملک کی ترقی کا زینہ ہے. آج یورپ کے اندر جائیں، ایون انڈیا میں جائیں، انڈیا نے وہ ان کا جو تھا ٹرین کے منسٹر وہ لالو پرساد یادو، اس نے ٹرین کو اتنا زیادہ ترقی دی. آج انڈیا کی ترقی کا باعث بن گئی ٹرین. انڈیا کی ٹرین بہت اچھی ہو گئی. یورپ کے اندر دیکھیں ٹرین چل رہی ہے. ہمارے علاقے میں بھی بہت زیادہ ٹرین چلتی تھی، مگر آج ہمارے رجحان بدل گئے. کچھ ٹرین کی جو پالیسیاں تھیں، وہ بلور صاحب اور پھر شیخ رشید صاحب، ان پالیسیوں کی بدولت بھی ٹرین کی بربادی ہوگی. میری تو یہ خواہش ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ ٹرین چلے، جو ہمارے روٹ سے روال والا، ہمارا روٹ تھا کھیوڑا والا، اور ایک یہ جو خوشاب تک جاتا تھا. بچپن میں ہم اس پہ سفر کرتے رہے. تو میری یہ خواہش تھی یہ ٹرین چلے. اس کے لیے ان سے مشاورت ہوئی. انہوں نے یہ سجیشن دی کہ آپ لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں. اور سب سے بڑی چیز کہ ہمارے ہاں جو کیریج ہے وہ اگر وایا ٹرین ہو، میں نے ان کو کہا کہ آپ کیریج کرتے ہیں نمک کو بھی، آئی سی آئی کو بھی، تو ظاہر ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوگا. وہ آپ سبسڈائز کر دیں اس ٹرین کو، ٹرین تو چلائیں کچھ عرصہ. وہ کہتے نہیں جی وہ بھی آپ نہیں ہے، چونکہ آئی سی آئی ان سے کوئی کیمیکل منگواتے ہوتے تھے کراچی سے، تو امپورٹ پہ پابندی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں چل رہا. تو اب ہم، اور دوسرے میں آپ کو بتاتا چلوں، پھر آگے چلتے ہیں کہ اس پہ پیش رفت کیا ہوئی. میں نے ریکویسٹ کی، پیش رفت کیا ہوئی. انہوں نے خیر ان کی مہربانی، انہوں نے ڈی ایس کو، فوری جو ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ہیں راولپنڈی ڈویژن کے، ان کو یہ آرڈر جاری کیا کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس کے اوپر ہم مشاورت میرے ساتھ وہ کر. اس طرف سے کہا جی آپ بھی اس چیز میں کچھ ادھر انفلوئنس کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ ٹرین کے سفر کو پریفر کریں، نہ کہ اس پہ جس پہ حادثات ہو رہے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر، وہ بند نہیں ہوگا موٹر سائیکل والا، وہ موٹر سائیکل چلتے رہیں گے. میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ وہ اگر بند ہو گئے تو ٹرین تو ایک دو ٹائم چلتے ہیں، لوگوں نے سارا دن آنا جانا ہے، وہ چلتا رہے گا. مگر کوشش کریں کہ جب ٹرین کے ٹائم ہے اس کے اوپر میکسیمم لوگ سفر کریں، اس کو کامیاب کروائیں. دونوں طرف بہت آبادی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی کم ٹریولنگ کیسے ہے. خیر، اور دوسرا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے آپ لوگوں کے توسط سے، یہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی ایم او یو کروانا ہے کہ یہ میکسیمم اپنے جو کیریج ہے یہ اگر ٹرین کے ذریعے کرتے ہیں تو ہمارے ادھر ٹرینیں بحال ہو سکتی ہیں. بلکہ منسٹر صاحب تو یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں نے ان کو سجیشن دیا تھا کہ اگر آپ ایک پول کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے ساتھ ٹریک بچھاتے ہیں، ہم آپ کو بہت ساری فیسلٹیز دیں گے اس سلسلہ میں. خیر اتنا تو میرا نہیں امید کہ کوئی کرے گا، مگر میری اب یہ کوشش ہے کہ اس سلسلہ میں ہم اپنی جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کو بھی اعتماد میں لیں اور اس ٹرین کو بحال کروائیں. ٹرین جو میری بات ہوئی ہے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ صاحب سے، انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہمارے درمیان، یہ ایک تقریباً کافی حد تک یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب ہم دو ٹائم جو ہے نا وہ چلاتے ہیں یہاں سے، ایک صبح 8 بجے ہو اور ایک شام 5 بجے. اور جو واپسی کے ٹائم ہے ان کو لالا موسیٰ سے آنے والی ٹرین یا جو ہے سرگودا سے آنے والی ٹرین ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. اس طرح یہ ہے کہ یہ خسارہ ختم ہو سکتا ہے. فی الحال آزمائشی بنیادوں پہ امید ہے انشاءاللہ یکم سے جو ہے وہ صبح 8 اور شام 5 بجے اس پہ وہ متفق ہے. مزید میری کل ان سے راولپنڈی میں میٹنگ ہے، اور ناصر بسال صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ پنڈی میں، ان سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ ان کے ایفرٹ سے بھی اور میری کوشش سے بھی جو ہے یکم کے بعد جو ہے جو دو کم از کم ٹرین، ایک صبح 5 بجے اور ایک صبح 8 بجے اور ایک شام 5 بجے، یہ دو ٹرین چلائی جائیں گی. مگر میں پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے میں پورے علاقے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرائع مواصلات ضروری ہوتے ہیں، اور ٹرین ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے ٹریولنگ کا، اور بڑا ہی سیف اور پرسکون ذریعہ ہے. تو علاقے کی عوام، چونکہ اس کا برج کوئی نہیں ہے، لوگوں کو دریا پار آنا جانا جو ہے وہ کافی مصیبت ہے، وہ ٹرین ہی حل کر سکتی ہے. تو پورے علاقے سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ ٹرین آپ چاہتے ہیں جو چلی ہیں یہ کنٹینیو ہو، تو خسارے میں تو گورنمنٹ نہیں چلا سکتی. آپ کو اس وقت ملک کی اکانومی کے حالات کا پتہ ہے، گورنمنٹ سبسڈائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو اپنے علاقے کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر یہ پریفر کرنا ہوگا، کیونکہ پیٹرول بھی اتنا سستا نہیں ہے جو آپ موٹر سائیکل پہ چلے جاتے ہیں. آپ پریفرنس دیں اپنی ٹریولنگ کو، کچھ عرصہ ٹرین کے ذریعے کریں گے تو یہ ٹرینز چلیں گی. تو میں نے آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ میرے ساتھ مل کر کچھ علاقے کے اندر ایسی اویئرنیس کریٹ کریں
بھئی اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ آئے دن یہ مطالبہ ہو رہا تھا یہ ٹرینز چلیں، تو یہ ٹرینز کسی پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے نہیں، کسی ٹرانسپورٹر کے انفلوئنس سے نہیں، میں آپ کو سارے فگرز دوں گا، یہ ٹرینز لاس میں جانے کی وجہ سے باندھی گئی۔ اب ان کو لاس سے نکالنا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس سے سفر کریں گے تو وہ لاس سے نکلے گی، اور اس کے بجائے ہم اگر اتنی دھوپ میں وہ اپنے موٹر سائیکل سے برج کراس کرتے ہوئے آئے دن حادثات کا شکار ہوں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا ایون یہ کہنا تھا کہ اگر یہ ہم بند کریں نا کہ آپ کی جو گزرگاہ ہے، جو ریلوے کا پل ہے جس سے ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے، تو ہم 4 ٹرینیں چلا سکتے ہیں، اتنی وہاں سے ڈیلی ٹریفکنگ ہے، مگر وہ بند کرنا عوام کے ساتھ زیادتی ہے، وہ بند نہیں ہو سکتے۔ مگر کوشش یہ کیجئے مجبوری نہ ہو تو ٹرینز کے ٹائم کے اوپر ٹرینز پہ ٹریولنگ کو پریفرنس دیں، یہ آپ کی اپنے علاقے کی خدمت ہوگی اگر ٹرین کو آپ لوگ کامیاب کریں گے تو۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ آئے، پہلے تو آپ کی مہربانی، آپ ہمارے وزیر ریلوے صاحب سے ملاقات آپ کی، اور دوسرا سیکنڈ پہ سر دو تو نہیں ایک ٹائم یہ بات کہی تھی کہ ہم آج اکٹھے اس جگہ اس مقصد کے لیے ہیں۔ آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے، میں نے پی ایم ڈی سی کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا، پی ایم ڈی سی کی مینجمنٹ کے ساتھ میں میٹنگ کروں گا، میری علاقے کے جو باقی انفلوئنشل جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا انفلوئنشل ویسے جو سماجی لوگ ہیں جو علاقے کا درد رکھتے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، ہم پی ایم ڈی سی کو یہ کہیں کہ یہ علاقے کی خدمت ہوگی اگر آپ اپنا کیریج ٹرین کو دیتے ہیں، وہ ٹرین کو دیں گے، ٹرین جو ہے وہ نفع میں، اگر وہ ٹرین نفع میں آ جائے گی نا، میرا تو یہ بھی پرپوزل ہے کہ اس کے ساتھ جو مال گاڑی ہو نا، اسی کے ساتھ 2 بوگیاں وہ بھی لگا دیں تو کھیوڑا سے بھی ٹریولنگ شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ سر کوئلہ اور پھر نمک جو ہے صرف ادھر سے نہیں، نمک کے لیے یہ بھی میں کل انشاءاللہ ڈی ایس صاحب سے بات کروں گا، نمک کے لیے ہمارا جو روال والا ٹریک ہے ابھی وہ بھی ٹریک خراب نہیں ہے، اس پہ ٹرین چل سکتی ہے، ایون نمک کی ترسیل وہاں سے بھی ہو سکتی ہے، جوتانا کے سے بھی بہت نمک اور کوئلہ نمک خاص طور پہ ادھر سے آ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ہی یقینی بنانی ہے، آپ صحافیوں نے اس پہ آواز اٹھانی ہے، آپ کو بلانے کا مقصد ہی یہ تھا۔ میں نے آج آپ کو کوئی اپنے پولیٹیکل اس کے لیے نہیں بلایا کہ میں آپ کو اپنا کوئی پولیٹیکل جو ہے روڈ میپ دوں یا میں آپ سے کوئی سیاسی باتیں کروں، میں نے آج آپ کو ایک اس برننگ ایشو پہ بلایا جس کے لیے عوام جو ہے وہ عوام کے اندر ایک انریسٹ تھا کہ یار 2 ٹرینیں چلی وہ بند ہو گئیں، اور اس میں یہ تھا کہ جو بند ہوئی ہیں کسی سازش کی وجہ سے نہیں، میں آپ کو یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کے بلایا کہ ہمیں ضرورت ہے، آپ سب لوگ علاقے کے لوگ جو آپ کے توسط سے مجھے سنیں گے ان سے گزارش ہے کہ بھائی یہ ہمارا کام ہے، ہمیں ہی آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھ کر اس کو کامیاب کرنا ہے۔ دیکھیں ہم سیاست، نالیاں، سڑکیں، یہ نالیاں گلیاں سڑکیں تو خیر بہت ضروری ہیں اور گلیاں بھی بہت ضروری ہیں، مگر ہم اس سے آگے نکلتے نہیں ہیں۔ پروجیکٹس پہ آئیں گے، ترقی کے پروجیکٹس پہ آئیں گے تو یہ نالیاں گلیاں میں نہیں رہے گا، ملک کے اپنے علاقے کے ریونیو کلیکشن پہ آئیں گے، ریونیو کے جو آپ کے ذرائع ہیں ان کو بہتر کریں گے، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں سرکار کی طرف بھی نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اب بڑا سوچنا ہوگا، ہمیں جو ہمارے ادارے کسی بھی بدحالی کا شکار ہیں اس بدحالی کی وجہ ڈھونڈنی ہوگی اور اس بدحالی کو دور کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں، ہم ان سے بات کریں گے اور پی ایم ڈی سی کو اور ان کا ایم یو ہم کروانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اچھا سر، یہ ٹرین بند ہونے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اس پہ ٹریولنگ اس لیے نہیں ہے کہ ٹرین کرایہ بہت زیادہ ہے، کیا آپ نے منسٹر صاحب سے یہ بھی بات کی ہے کہ اس کرایے کو ریڈیوس کیا جائے؟ ٹرین پہ جو لوگ اب سفر نہیں کر رہے وہ اسی وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ جتنا جو رینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ فیول ڈلوا لیں موٹر سائیکل میں اور 2 لوگ ملکوال سے ٹریول کر کے ویڈی خان واپس۔ بڑی آپ کی یہ اچھی بات ہے، کیونکہ مجھے اس سے چونکہ پراپر اویئرنیس نہیں تھی کہ کرایہ یہ 200 روپیہ زیادہ ہے یا کم ہے، مجھے نہیں تھا، میں نے آپ کو سجیشنز کے لیے آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مشورہ دیا کہ یہ کرایہ زیادہ ہے، اس پہ بھی بات ہو جائے گی۔ دیکھیے اس پہ میں بات اس لیے ان سے نہیں کی کہ کرایہ زیادہ یا کم ہے کہ آلریڈی اگر 200 روپے کے اوپر بھی ٹرین خسارے پہ ہے تو میں ان سے کیا کہوں کہ اس کو کم کر، لیکن وہ کہ اگر 200 سے کم ہوگا نا پھر لوگ زیادہ سفر کریں گے نا۔ یہ بھی آپ کا سجیشن نوٹ ہو گیا، کل اس پہ ڈسکشن ہوگی، انہیں ہم کہیں گے کہ چلے جی کرایہ کم کریں گے تو لوگ بڑھ جائیں گے، یہ ایک اچھا سجیشن ہے، اس پہ بھی کل ان سے بات ہوگی۔ ویسے بھی آگے الحمدللہ جو آثار لگ رہے ہیں نا، پیٹرول سستا ہو رہا ہے تو کرایہ ڈیفینیٹلی ویسے بھی کم ہو جائے گا۔ یہاں پہ انہوں نے اسٹیشن بنایا ہوا ہے پھاٹک کے پاس، تو یہ بھی ریونیو جو ہے وہ بھی میں اس کو ادارے کو جا رہا ہے نا، تو اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تھوڑا خسارہ بھی ہو جائے گا تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ آلریڈی میں ان سے بات کر کے آ گئی، میں کہ جی آپ کوئلہ اور نمک کی ترسیل آپ کی ٹرین کے ذریعے ہو رہی ہے،
انہوں نے کہا نہیں ابھی فی الحال اس طرح نہیں ہو رہی. ہمارا اگر کام چل رہا تھا تو صرف ICI کے ساتھ چل رہا تھا کہ ان کے ہم کراچی سے جو ہے نا وہ کچھ ان کے کیمیکلز وہ لاتے تھے. دنیا میں کہیں بھی ٹرین جو ہے نا منافقی نہیں بالکل نہیں چل رہا. دوسری بات یہ ہے کہ کل آپ کی میری جس وقت بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے میں منسٹر کے پاس بیٹھا ہوں اس وقت بتایا تھا کہ 20 کلومیٹر کا کرایہ 200 روپے ایک آدمی دے کر جاتا ہے 200 روپے دے کر آتا ہے 40 کلومیٹر سفر 400 روپے میں وہ طے کرتا ہے. 1 لیٹر کے اندر جو ہے نا وہ یعنی کہ 250 یا 200 روپے کا 1 لیٹر ہے. منڈی بولتی نہیں ملک وال کے ایک کونا پھر کے واپس آ جائے گا. ایک تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے ریلوے کی مجبوری ہے کہ وہ خسارے میں نہیں چلا سکتے بات لیکن جو ٹرین چلاتے ہیں اس کو اس طریقے سے چلائیں اس طریقے سے اب جس طرح ان کا کنٹرولر ہے اگر وہ مس مینج کرتا ہے کراسنگ کو لالا موسیٰ سے آنے والی کراسنگ کو اور سرگودا کراسنگ نہیں اس پہ بات ہوگی آپ مس مینج نہیں ہوگی. پہلے میری بات سن لینا پوری. اگر وہ مس مینج کرتا ہے اس کا خسارہ ڈیفینیٹلی ہم پہ پڑے گا. دوسری بات سب سے عام یہ ہے کہ پنڈا خان سے ٹکٹ ہی ملک وال کا ایشو کیا جاتا ہے. میں نے اگر لالا موسیٰ جانا ہے میں نے ملک وال کا ٹکٹ لیا ملک وال سے آگے جو ٹکٹ لوں گا وہ ملک وال کی آمدن کے اندر کاؤنٹ ہوگا میرے PD خان کی آمدن کے اندر کاؤنٹ نہیں. ایک چیز یہ بھی ہوگی اس کے اندر. دوسرا یہ ہے ٹھیک ہے جو ٹائم اگر 4 آپ کے حساب سے 4 ٹرپ بنتے ہیں کہ صبح 8 بجے جو ہے 7:30 بجے ملک وال سے آئی 4 ٹرپ کیسے ہوں 2 ٹرپ پنڈادن خان سے ہوں 1 ٹرپ کھوڑا سے ہو اور 1 ٹرپ روال سے ہو. میری تو یہ خواہش اللہ کرے جیسے میں بچپن میں یہ ٹرینیں چلتی دیکھی ہیں یہ چلے ہمارے علاقے میں. چلو یہ تو نیکسٹ پہ ہوا نا ابھی تو اسی PD خانے کی بات ہو رہی ہے ابھی تو 2 کی بات ہے اب 4 اپ ڈاؤن ہو گئے ہیں آپ کے حساب سے. آپ جب فرما رہے ہیں کہ 5 بجے یہاں سے آج جایا کرے گی اس کا مطلب آئے گی تو جائے گی نا. 4 اس کے ہوئے ہیں اپ ڈاؤن 4 ہو گئے 4 ہو گئے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ صبح 7:30 بجے ٹرین ملک وال سے PD خانے کے بجائے 8 بجے یہاں سے سیدھی لالا موسیٰ وہاں سے کوئی بھی ٹائم رکھ لو 3 3:30 4 2:30 لاسٹ جو ہے شام کو 5:30 6 بجے PD خان آئے پھر واپس آئے. یہ بھی 4 ہی مجھے لیکن اس کی آمدن مجھے یاد ہے میں خود ٹریولنگ کرتا رہا ہوں اس کے اوپر دھماکہ ایکسپریس چلتی ہوتی تھی وہ آج بھی چل رہی ہے. سنو وہ دھماکہ ایکسپریس کنیکٹڈ ہوتی تھی یہ ٹرین یہاں سے 1 بجے ٹرین نکلتی ہوتی تھی ہرنپور سے اور وہ 2 بجے دھماکہ آتی ہوتی تھی. یہ کنیکشن تھا. ہم اب بھی ایسے ہی کنیکشن انشاءاللہ DS صاحب نہایت اچھے انسان ہیں. میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے امید ہے وہ ہمارے سارے مطالبات سنیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے. ابھی تو جو آپ سے سجیشن لینے کا مقصد ہے آپ نے جو مجھے سجیشن دی تھی اس کے مطابق ڈسکشن آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے تو کل ہماری میٹنگ ہے. موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ فوری طور پہ ہم 100% شور کہ 2 ٹائم تو ہوں گے انشاءاللہ اور وہ ہوں گے ابھی آزمائشی بنیادوں پہ 2 مہینے چلتا ہے 3 مہینے چلتا ہے. یہ اب ہمارا کام ہے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے. آپ دوستوں نے ساتھ دینا ہے علاقے کے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں انہوں نے ساتھ دینا ہے. ہم نے ان ٹرینوں کو نفع میں بدلنا ہے. اس کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں. اس کے لیے تجاویز آپ سب دوست ابھی کنفرنس ختم بھی ہوتی ہے ہماری اس کے بعد آپ دوست مجھے تجاویز لکھ کے دے دیں. ان تجاویز پہ ہم انشاءاللہ ان سے کل جو ہے بات چیت کریں گے. حال یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام کے لیے سہولیات پیدا کرتی ہے ہو چکا ہے یہ بالکل وہ اگر ٹکٹ جوڑنا ہے ریلوے نے یہ پروفٹ سے ہٹ کے ہماری خدمت ہے بہترین یہ ہم آج ایک آگے اگلا بجٹ دینا اس میں ان کو مشکلات ہیں. سارے میں ادارے جا رہے ہیں ہزارہ کو کراس ٹھیک ہے وہ کراس نہیں مل رہا. ہم ان ٹائم جو ہمارے ٹرینز کی ٹائمنگ ہوگی ادھر سے زیادہ منافع بخش ہمارے تو یہ ہے کہ ہم ان کے ٹکٹ یہاں سے جاری کریں. جیسے بخاری صاحب اور باگڑی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹکٹ یہاں سے جاری ہوں گے تو وہ ریونیو ہمارے ادھر تحصیل پناہ میں آئے گا تو ادھر کاؤنٹ ہوگا. ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ کنیکٹ ہوں ادھر سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ آگے کسی بڑی ٹرین کے ساتھ کنیکٹ ہو. یہ ایک تجویز ہے اور انشاءاللہ صحیح ہوگا. اب آفرین ہے آپ کو یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے مگر اس میں آپ نے گھما یہ دیا کہ شاید آپ نے اگر رکوائی ہوئی ہے. عرض یہ ہے بالکل اس پہ میں نے اپنی سپیچ میں بولنا تھا. اس پہ میں نے بولا اس لیے نہیں مگر مجھے پتا تھا کہ یہ سوال مجھے آئے گا. میں نے کہا سوال کا جواب دوں گا. سر یہ پروجیکٹ پرسوں جب گروپوں میں یہ شیئر ہوا کہ میں کر رہا ہوں اس کے لیے ایفرٹس ٹرین کے لیے تو 1-2 دوستوں نے گروپوں میں بولا کہ
اس سے زیادہ ضروری ہے اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ اس ڈوئل کیریج وے کے لیے کریں. کوئی شک. بہترین اس نے بات کی, آپ نے بھی بہترین سوال کیا. میں اس کے لیے بالکل اپنے تمام خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ, اور جو باقی بھی ہمارے سیاستدان ہیں جن کا کہیں پہ بھی ہاتھ پڑتا ہے وہ اپنے علاقے کے لیے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں, آئیں میرے ساتھ آئیں, میں آپ کا بازو بنتا ہوں, آپ میرا بازو بنیں. آئیں, یہ علاقے کا ایک سب سے اس وقت یہ عذاب کی طرح علاقے کو پڑ گیا ہوا ہے. خاص طور پہ ادھر پیچھے تو پھر گزارا ہے, خاص طور پہ جب آپ پنڈی سید پور کراس کرتے ہیں جیلم تک بہت ہی برا حال ہے. ایک صحرا ہے جو عبور کر کے جانا پڑتا ہے. یہ علاقہ بڑی تکلیف میں ہے. بالکل جناب, یہ اس طرف میرا دھیان ہے. اگلا ٹارگٹ میرا یہ ہوگا انشاءاللہ, اور جو میرے دوست سیاستدان میرے ساتھ سن رہے ہیں, میرے سے بڑھ کے یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہاں پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. علاقے کا درد ہے, اسے سب محسوس کریں. میری کوئی اوقات نہیں ہے, نہ میں حکومتی نمائندہ ہوں, نہ میں حکومت کا حصہ ہوں کہ میں جی حکومت کو مشیر وزیر ہوں کہ میں جا کے کروا لوں گا, آپ سے وعدہ کروں. نہیں, میں آپ جیسا آپ کا نمائندہ ہوں. میں پوری کوشش کروں گا جہاں تک میرا بس چلا اس کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے, اور میری کوشش ہے آپ جس سے بھی انٹرویو کریں, جس سے بھی بات کریں, سب کو یہ کہیں کہ یار آپ سب کا حق بنتا ہے سب سے پہلے یہ ایک ڈیزاسٹر بنا پڑا اپنے علاقے کے لیے, اس کی بہتری کے لیے آواز اٹھائیں. میں بالکل آپ کی آواز بنوں گا, میں آپ کا ساتھ دوں گا. میری جہاں تک اوقات ہے میں اس ایشو کے اوپر اس وقت جاتے ہی میں اپنی کوشش شروع کروں. اور یہ صحافی جو اس تحصیل کے تو سب صحافی ہیں نا, اس پہ سب ایگری ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ لیڈنگ پوزیشن میں ہیں, آپ لیڈ کریں اس ایشو کو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور لوگ بھی ساتھ ہوں گے, تاجر لوگ بھی ہوں گے. دنوں کی گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ پی ٹی آئی کے دور کا منصوبہ ہے, اور یہاں پہ اگر میری آواز وہاں تک پہنچے نہ پہنچی میں خود جا کے پہنچاؤں گا کہ یہ پی ٹی آئی کے دور کا منصوبہ ہے. اور آج یہ ایک رائے بن رہی ہے. دیکھیں, ہم نے سیاست جھوٹ کی نہیں کرنی, ہم نے آپ سے جھوٹ بول کے لوگوں سے ووٹ نہیں لینے. یہ اس دور کا منصوبہ ہے, اور آج لوگوں کے درمیان یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا ایک حقیقت کہہ لیں, یہ اللہ جانتا ہے, کریٹ ہو رہی ہے کہ جی نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے اس نے فنڈ روک لیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے, کام ہو رہا ہے, کام تھوڑا سلو ہے. فنڈ روکے نہیں گئے, فنڈ جاری ہوئے ہوئے ہیں. کام سست روی کا شکار ہے. اس کے اوپر میں پوری انشاءاللہ تحقیقات کریں گے کہ اس کی ریزن کیا ہے. فنڈز کی کمی ہے یا جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کی سستی ہے, کیا ہے. اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے. سر, آپ سب نے میرا یا کوئی بھی بندہ جو اس ایشو کے اوپر یا ہمارے علاقے کی بہتری کے لیے کوئی بھی بندہ, ایون میرا کوئی بدترین مخالف بھی ہوگا نا, اگر آواز اٹھائے گا اور اسے میری ضرورت ہوگی, میں حاضر ہوں. اور ہمیں ایک جٹ ہو کر, ہمیں بے شک سیاسی اختلاف ہوں, مگر جب معاملہ آئے علاقے کے, کیونکہ ہم قومی لیول کے لیڈر تو ہے نہیں کہیں کہ جی قومی مفادات, ہمارے لیے تو ہمارے علاقائی مفادات ہیں. علاقائی مفادات کے اوپر ارائیں صاحب, میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ سارے صحافی سن رہے ہیں, جس دن بھی مجھے آپ نے کہیں دیکھا کہ یہ بندہ علاقائی مفادات پہ اپنی پارٹی کے لیے اپنی ذات کے لیے ڈنڈی مار رہا ہے, اس دن مجھے, آپ کو میں نہیں کہوں گا کہ جی آپ چوک میں بیٹھے سوال کیجیے اور کہیے گا کہ آپ نے یہ غلط کیا, آپ کو میری طرف سے اجازت ہو. کیوں, میری نیت یہ ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ علاقے کی بھلائی ہو جائے. میں کیوں کسی بھلائی کے کام میں آڑے آؤں گا؟ میں تو ہر بھلائی کے کام میں بتا رہا ہوں, اور بارہا تمام دوستوں کو کہہ رہا ہوں, یار ہم نے پہلے سیاست کی ہے کہ کوئی دوسرا کریڈٹ نہ لے جائے. میں کہتا ہوں خدا کے لیے ان سب چیزوں کا کریڈٹ لو کریڈٹ, کوئی بھی کام کرے. میرے لیے اہم نہیں ہے کہ میں کام کر کے مجھے ووٹ ملے, میرے لیے اہم ہے علاقے کا کام ہو جائے, چاہے کوئی اور کرے, چاہے اللہ پاک مجھ سے لے. آپ پہلے جو ہے نا, پہلی فرصت میں ڈی سی صاحب کو دیکھیے گا, آپ صحافی خاص طور پہ کوئی بھی جو ایک رائے قائم ہوتی ہے نا, کوئی بھی ایک نظریہ یا کوئی ایک رائے کوئی بھی بلڈ اپ ہوتی ہے, اس کے جو معمار ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ہوتے ہیں. خدا را, اور ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ صحافیوں کی بھی افیلیشن ہے پارٹیز کے ساتھ, یہ وہ اللہ کی قسم آئے بیٹھے ہوئے ہیں علاقے کے لیے. آپ مجھ پہ سوال کریں, میں آپ پہ سوال رکھتا ہوں. آئیں علاقے کے لیے عہد کرتے ہیں یار, آواز اٹھائیں گے تو اس کے لیے جو علاقے کے لیے آگے چلے گا. کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی ذات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے لیے اہم ہے ہمارا علاقہ, ہمارے علاقے کی عوام, ہمارے علاقے کی ترقی, آئیں آج یہ عہد یہاں سے اٹھ کے کریں.
آپ اس میری آواز کی آواز بنے, لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ یار بہت کما لیا آپ نے سیاست میں, بہت کر لیا آپ نے سیاست. آؤ یار علاقے کے لیے کرو, اللہ نے آپ کو وسائل دیے, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, کل قبر میں جانا ہے سب نے, اور آپ نے بھی جانا ہے. آپ وہ ہیں جو بلڈ اپ کرتے ہیں سارے منظر کو. خدا کے لیے آج میرے پاس سے یہاں سے اٹھ کے جائیں نا تو یہ عہد کر کے جائیں کہ یار ہم نے اب علاقے کے لیے ہی کام کرنا ہے, علاقے کے لیے ہی بولنا ہے, اور علاقے کا جو بندہ کام کرے اس کے پیچھے سی سپلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جانا ہے. آپ دیکھیے گا ہوتا کیا. یہ میری آپ سے گزارش ہے. سر ایک میگا پروجیکٹ ہے ٹوبا ٹراما سینٹر کا, آپ ہی کی حکومت میں اس کے جو فنڈ تھے وہ بالکل کم رکھے گئے جس کی وجہ سے وہ منصوبہ ڈیڈ سلو چل رہا ہے. تو آپ کہ وہ ایک جٹ کر سکے عوام کے. آپ کا ملک قائم ہے فوج کی بدولت. یہاں یہ جو پولیٹیکل لیڈرز آ کے فوج کو للکار کے اپنا اور حقیقی آزادی کے نعرے مار کے اپنا جو عوام کے اندر ایک فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہ دراصل ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں, ملک کے احساس کے ساتھ کھیلتے ہیں. جہاں تک رہ کی بات میں آج آپ سیاستدان نہ حقیقت نہیں بولتے. یہاں بڑی مت ہے جی کہ جی ایجنسیاں یہاں سب کچھ کرتی ہیں جی, فوج یہاں بڑی انوالو ہے جی. مجھے بتائیے یہ جو سو کالڈ مہذب اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, سب سے بڑا مامے خاں تو امریکہ ہے نا. امریکہ کی مثال ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جمہوریت ہے, حقیقی جمہوریت؟ یہ جو حقیقی آزادی پی ٹی آئی یہاں لا رہی تھی, کیا آپ کا خیال ہے امریکہ حقیقی آزادی ہے امریکہ کے اندر؟ سر وہاں پہ ٹرمپ آپ کے سامنے مثال ہے. ٹرمپ کو لایا کیسے گیا, ٹرمپ گیا کیسے؟ سر پوری دنیا کی ایجنسیاں کنٹرول کرتی ہیں. یہ ہمارے ہاں صرف گمراہ کیا جاتا ہے. ہاں ہینڈلنگ کا انداز ہر ایک کا اپنا. ایک ہی کام اگر میں کروں گا, میں اپنے انداز سے کروں گا, آپ کرو گے اپنے انداز سے کرو گے. وہ ہر ایجنسی کا ہینڈلنگ کا انداز اپنا ہے. کوئی کسی کے ہینڈلنگ سے آپ کو لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں مس ہینڈل ہوا ہے, یہ فلاں نے ہینڈل کیا ہے, اور کوئی اتنی باریکی سے کام کر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ساری دنیا کو کنٹرول ایجنسیز کر رہی ہیں. اس کے اوپر اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی میں نہ رہے. جمہوریت ہے, جتنی بھی جمہوریت ہے وہاں پہ نگرانی پچھے ایجنسیوں کی ہے. اگر ایجنسیاں نہ ہونا تو یہ نظام نہیں چلتے, نظام ایجنسیاں چلاتی ہیں. تو تھوڑا پہلے بھی جی. آپ تمام دوستوں کا میں آخر پہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمیشہ آپ کی ضرورت رہے گی. آپ کی اہمیت کو کوئی اور تسلیم کرتا ہو نہ کرتا ہو, میں دل سے کرتا ہوں. صحافی آپ ہیں تو ہم ہیں. آپ ملک کا ایک بہت اہم ادارہ ہیں, اور ملکی لیول پہ جو صحافت ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم اپنے علاقے کی حد تک صحافت کو خدمت سمجھ کے لے کے چلیں. آپ کو مزہ آ جائے گا, آپ کو وہ ذہنی سکون ملے گا. سوچ ہے آپ سر, یہی ہماری گزارش ہے. آپ سارے حاجی ناصر صاحب, کرنل